بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاری. محترم حضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سب عشر ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں اور پورے سال کے سب سے افضل ایام جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں ان سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. یہ عشر ذی الحجہ جس کی احادیث میں بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ عشرہ خصوصی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا حامل ہے تو اس عشرے کے لیے ہمارے پاس خصوصی اہتمام بھی ہونا چاہیے. اگر معمول سے ہم کوئی عبادت کرتے تھے تو اس عشرے کے اندر ہم اپنی رفتار اور بڑھا دیں. اگر روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہم پابندی کرتے تھے تو اب اس میں اور اضافہ کر لیں، اس لیے کہ یہ خصوصی عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر جو ہم نیک اعمال کریں گے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب والے. اور اس عشرے میں کیے گئے نیک اعمال کا مقابلہ کوئی دوسری نیکی نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی. تو اس لیے اس عشرے کے لیے ہمیں خصوصی اہتمام کرنا ہے، خاص طور پر جو فضیلت والے اعمال ہیں، خاص اعمال ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، پسند ہیں، وہ ہم اس عشرے کے اندر خصوصی طور پر انجام دیں. خاص طور پر فرائض و واجبات کی پابندی کریں. ہماری کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ فوت نہ ہو، نمازوں کی قضا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو آپ نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. تو اس عشرے میں خاص طور پر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری کوئی نماز فوت نہ ہو، ہر نماز کو ہم باجماعت پڑھیں. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اگر کوشش کریں گے تو وقت سے پہلے ہم جماعت کے انتظار میں اگر آئیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جماعت کے انتظار میں ہم بیٹھیں اور خصوصی طور پر اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، دیگر متعلقین کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اور پھر فرض نماز کے بعد بھی ذکر و اذکار ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے فرض نماز کے ساتھ سنن و نوافل ہیں، خاص طور پر جو سنن رواتب، سنت موقتہ، فرض نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں جن کی تعداد کل 12 رکعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بشارت سنائی ہے کہ اگر کوئی شخص سنن موقدہ، سنن رواتب جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، اگر ان کی پابندی کرے گا ہر دن تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو اس قسم کے جو فضائل ہیں اور خاص اعمال ہیں ہم ان کی پابندی کریں اس عشرے کے اندر خصوصی طور پر. ویسے تو پوری زندگی ہمیشہ ان کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن ایسے فضیلت والے ایام میں، ایسے خاص موقعوں پر ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عشرے میں روزے کا بھی اس بات ہے، روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے پورے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے. تو اگر ہم سے ہو سکے تو ہم پورے 9 دن کے روزے رکھیں. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم یوم عرفہ کا
ایک روزہ تو ضرور رکھیں جس سے ہمارے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. تو اس عشرے کا ایک خاص عمل روزہ بھی ہے، روزے کی بھی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قیام اللیل ہے اور دیگر اعمال ہے. ہمیں خصوصی اہتمام کرنا ہے. معمول سے جو ہم عبادتیں کرتے تھے، جو اعمال کی پابندی کرتے تھے، اب اشراق کی نماز ہے. اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر کے ذکر و اذکار میں ہم مصروف رہے، سورج نکل گیا، پھر اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے حج عمرے کا ثواب ہے. تو وہ فضیلت بھی ہم اس عشرے کے اندر اگر حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا کئی گنا ہم کو ثواب ملے. اسی طریقے سے چاشت کی نماز کا اہتمام کریں اور ہر دن پورے 10 دن ہم سے جتنا ہو سکے ہر دن کوشش یہ کریں کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات بھی کریں، تاکہ اس عشرے کے اندر جو ہم صدقہ اور خیرات کریں گے، خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، وہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے اور کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے اجر و ثواب دے گا. تو پورے عشرے میں 10 دن ہر دن کوشش کریں کہ ہم سے جتنا ہو سکے کم سے کم ہم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کریں. اس عشرے کا وہ بھی ایک عمل ہے. تو اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ یہ بڑا بابرکت عشرہ ہے، فضیلت والا عشرہ ہے. اس لیے اس عشرے کے اندر ہم خصوصی طور پر نیک اعمال جو بھی ہو سکتے ہیں، فضیلت والے اعمال، ان کی خاص پابندی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.